اسلامک طرز زندگی ہے، اس میں بنیادی فرق کیا ہوگا جو ہم اپنے بچوں کو، اپنے ینگ جنریشن کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ اسلامی طرز زندگی اپنائیں اور غیر اسلامی طرز زندگی اپنائیں تو اس میں فنڈامنٹل ڈفرینسز کیا ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، اس سوال کو اگر آپ ایک باشعور انسان کی حیثیت سے اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا منہج اور طریقہ کار بالکل مختلف ہوگا۔ اس سوال کو آپ اپنے بچوں میں راسخ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار اور منہج بالکل اور ہوگا۔ سب سے پہلے ایک باشعور مسلمان کی حیثیت سے والدین کے سامنے میں چاہوں گا کہ اس چیز کو واضح کروں کہ جس چیز کو ہم دین کہتے ہیں اس کا تعلق ہماری زندگی سے پیدا کیسے ہوتا ہے، اور پھر جب انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ ان لوگوں کو جو شعور کی، کریٹیکل انالیسس کی، خرد افروزی اور بصیرت کی اس سطح پر نہیں پہنچے، یعنی بچے، ان تک ان حقیقتوں کو ہم نے کیسے پہنچانا ہے۔ دیکھیے، جو دین جس کو میں اور آپ مانتے ہیں، اسلام، اس کا سر تسر تعلق آخرت سے ہے، مرنے کے بعد سے ہے۔ دنیا کے اندر انسان جب بھی کسی دوسرے انسان سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے درمیان کوئی کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے، کوئی وجودی حقیقت ہوتی ہے، کوئی ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ بھی علم اور عقل کا مسلمہ مان رہے ہوتے ہیں اور میں بھی علم اور عقل کا مسلمہ مان رہا ہوتا ہوں، تو پھر ہم دونوں ایک گراؤنڈ میں آ کر استدلال اور مکالمہ کر سکتے ہیں۔ مذہب اسلام کا موضوع یہ ہے کہ اس دنیا کے اسٹیج پر انسان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ انسان کس چیز کا نام ہے؟ انسان کا اگر آپ تحلیل کریں تو وہ ایک عقلی باشعور مخلوق ہے، وہ اپنے اندر ایک حصے جمالیات رکھتا ہے، وہ ایک اخلاقی پیراہن کے ساتھ دنیا میں معاملات اور تعاملات کو برتتا ہے، یہ انسان ہے۔ اس کے اوپر جب غور کیا جائے تو یہ وجودی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مخلوق ہے، بنایا گیا ہے، گویا اس کا کوئی خالق ہے جس کو ہونا چاہیے ہے۔ یہ ایک سوال ہے، وجودی حقیقت سے متعلق سوال ہے۔ اس سوال میں نہ کوئی تاریخی مقدمہ ہے، نہ کوئی توہم ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی روایت ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے نظر و استدلال سے ثابت ہونے والی حقیقت ہے کہ ہم سب مخلوق ہیں، بنائے گئے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ مخلوق جو روئے زمین پہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ کچھ بے جان عناصر کے تعامل سے وجود پذیر ہوتی ہے۔ ایک بیضہ ہے، ایک نطفہ ہے، وہ بیضہ اور نطفہ بھی در حقیقت میری ہی خوراک ایک فیکٹری میں جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی حیات نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی ادراک نہیں ہے، یہی گیہوں چاول مٹر کھاتے ہیں ہم، اور اس کے تعامل سے ایک جیتی جاتی مخلوق بن جاتی ہے۔ جب بھی مخلوق بن جاتی ہے، دنیا میں آتی ہے، فلسفے بگاڑتی ہے، آئنسٹائن، افلاطون، فیثاغورس بن جاتی ہے، فردوسی بن جاتی ہے، غالب بن جاتی ہے، اس کے بعد یکا یک دنیا کے اسٹیج سے، چاہے وہ ہٹلر ہو، چاہے وہ اسکندر ہو، چاہے وہ اکبر ہو، یہ ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ تو موت ہے دوسری وجودی حقیقت جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ مذہب کا مقدمہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جس بڑے سوال کا تمہیں سامنا ہے کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد تم خاتمے کی طرح جا رہے ہو، جیسے کنویئر بیلٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایئرپورٹ پہ سامان رکھا ہوتا ہے اور یوں کرتے 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 ایک اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی انسانیت اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ ہر دنیا کا انسان 60 70 80 سال کی زندگی گزار کے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ رخصتی کے بعد کیا معاملات ہوں گے، اور اگر کوئی معاملات ہوں گے تو ان معاملات کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے، اور یہ جو میں دنیا میں ہوں ایک مخلوق کی حیثیت سے، تو میرا خالق کون ہے، اس خالق کے مجھ سے تقاضے کیا ہیں، یہ دنیا کی جو ناتمامی ہے، اس دنیا کے اندر جو محرومی نظر آتی ہے، جو ناانصافی نظر آتی ہے، جو زیادتیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں، اس کا مداوع کہاں ہوگا۔ اسی طرح سے میں جو اپنے اندر اخلاقی احساسات پیدا رکھتا ہوں، ان کو جب میں اطلاق میں لاتا ہوں تو وہاں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک ایک سچائی کو جاننے میں 10 10 حقیقتیں آ جاتی ہیں۔ قول فیصل کیا ہے، حرف آخر کیا ہے، کیا چیز ہے جو میزان بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ جس وقت میں نے انسانوں کو تخلیق کیا تو ان کی فطرت میں یہ شعور ڈالا، ارادے اختیار کا شعور، نیکی بدی کا شعور، اچھائی برائی کا شعور، اور اس بات کا شعور کہ میں ان کا خالق ہوں، اور پھر ان کو دنیا میں بھیجا۔ نور فطرت میں یہ ہدایت تو موجود تھی، لیکن ساتھ ساتھ پھر انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، اور انبیاء روئے زمین پہ آ کے آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں انہی چیزوں کی جو آپ کی فطرت میں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا میں جینے کے لیے خدا کی منشا کیا ہے، خدا کی خواہش کیا ہے، اس کی یافت ہو، اسے دریافت کیا جائے، اور ہم اس میزان اور قسط پر قائم ہو جائیں جس کے اوپر قائم ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی حتمی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر شریعت عطا کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اگر کامیاب کرنا ہے،
آخرت کی کامیابی کے انحصار دنیا میں تمہارے امتحان پر ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا انحصار تمہاری پیوریفیکیشن پہ ہے، تزکیے پر ہے۔ تو دین کا موضوع ہے موت، آخرت، اور آخرت کو سامنے رکھ کر دین دنیا میں مجھے پاکیزہ تر بنانے کی جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ میں اگر انسان ہوں تو کچھ لازمی مظاہر ہیں جو مجھ سے متعلق ہے، مثلا میرا ایک خارجی وجود ہے تو جسم کی تطہیر ہوگی، جسم کو پاکیزہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرا ایک روحانی وجود ہے، اخلاقیات کی تطہیر ہوگی۔ میں کھاتا پیتا ہوں، خور و نوش کی تطہیر ہوگی، اس پر میں نے قائم رہنا ہے، ایک دوام، ایک استمرار، اور خدا سے تعلق کا اظہار، وہی اظہار جو ان نعمتوں کے استفادے کے نتیجے میں میرے اندر سے اٹھتا ہے، ایک جذبہ شکر و سپاس، اور میں ایک منم حقیقی کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہوں۔ اس سے تعلق کا اظہار کیسے ہوگا؟ خالق بتاتا ہے عبادت کے ذریعے۔ یہ عبادت تزکیے میں افزونی کا باعث بنتی ہے۔ تو تزکیہ، پیوریفیکیشن، یہ دین کا ہدف ہے، یہ دین کا مقصد ہے، یہ دین کا نصب العین ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ دین کا موضوع جو ہے وہ انسان کی خلقت سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور اصل موت ہے انسان کے بعد ہے، اور دین در حقیقت انسان کی آخرت بنانے کے لیے آیا ہے۔ اصل موضوع دین کا یہی ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس پرسپیکٹو سے جہاں پہ ہمارے پاس آج کا جوان ہے، آج کا یوتھ ہے، جو مفاد پرستی کو ہر طرف دیکھتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ مفادات ہے، وہ ہر چیز میں مفاد ہے۔ اگر تعلیم لیتا ہے تو اس میں بھی اس کے مفادات ہے کہ اسے اچھا کمانا ہے، اچھی جاب چاہیے، سب کچھ چاہیے اسے، وہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ اس کا سوال ہے کہ یہ دین اگر دنیا میں میرے کوئی کام نہیں آ رہا ہے، بلکہ دین مجھے وہ شریعت دے رہا ہے جس سے میں تزکیہ کروں، جس میں سختی بھی ہے، روزے بھی رکھنے، نماز بھی پڑھنی، حرام سے بھی بچنا ہے، یہ ساری سختیاں میں نے اٹھانی اس لیے کہ مرنے کے بعد مجھے اس کی جزا ملے گی۔ جبکہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ انبیاء نے آ کر بتایا، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ریالٹی نہیں ہے کہ جو میرے سامنے موجود ہے، جو آج وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور میں ہر ریالٹی کو ادراک کرتا ہے، ویژولائز کرتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سب کچھ لمس کر سکتا ہے۔ تو یہاں وہ ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ یہ دین کا جو پروگرام ہے، یہ پروگرام سارا میرے مرنے کے بعد مجھے کام آئے گا۔ مرنے سے پہلے کوئی بینیفٹ ہے اس کا میرے پاس کہ میں دیندار رہوں، تو چلو مرنے کے بعد جو ہونا ہے ہونا ہے، لیکن دنیا میں بھی میرے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جو مجھے کسی اور سسٹم کے تحت یا کسی اور طرز زندگی کے تحت نہیں مل سکتی۔ جی ہاں، بالکل۔ جس وقت آپ دین کی طرف ان سوالات کا جواب لینے کے لیے جاتے ہیں جن کا جواب دین نہیں دے رہا، تو آپ کو مایوسی ہوتی ہے۔ یہی مایوسی ہے جو اس وقت جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں انہیں بھی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ جس چیز کا جواب دینے کے لیے دین آیا نہیں ہے، ہم اس چیز کا جواب اس سے لینے جا رہے ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنی ہے، دنیا میں کامیابی کرنی ہے، جس طرح سے یہ دین خدا نے دیا ہے، دنیا میں کامیابی اور اس کے ترقی کے جو عالمگیر فطری اصول ہیں وہ انسانی عقل میں ودیت کر دیے گئے ہیں۔ دنیا میں کامیابی، دنیا میں ترقی انسان کو معلوم ہے کہ کیسے ہونی ہے۔ یہ دنیا کے اندر اس وقت جن لوگوں نے ترقی کی ہے وہ دین کا سہارا لے کر کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے؟ غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ ہم دین کو سامنے رکھ کے دنیا کا فائدہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دین کا وہ موضوع نہیں ہے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوا، اگر دین کا وہ موضوع نہیں ہے اور دنیا میں کامیابی، ترقی، سائنس میں کامیابی سے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے سے، اخلاقیات میں برتری سے، سوشل سائنس کے تعامل سے، ان سب سے ملے گی، تو دین میں کیوں اپناؤں؟ دین میں اس لیے اپناؤں کہ دین جس مسئلے کو گفتگو کا موضوع بنا رہا ہے وہ مسئلہ ہر اس شخص کا ہے جو آج دنیا کی چکوچوند اور ترقی میں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے مرنا نہیں ہے، یہ موت ہے، موت کی حقیقت۔ یہی وجہ ہے کہ دین کو جس وقت ہم نے دنیا سے متعلق کیا اور دنیا میں ترقی کے متبادل راہیں نمودار ہو گئیں، تو ہمیں اپنا دین irrelevant محسوس ہونے لگ گیا۔ یہ ہمارے علم کی بڑی غلطی ہے، یہ ہماری پوری کی پوری مذہبی پریزنٹیشن کا ڈائلما ہے کہ ہم نے اس کو دنیا سے متعلق کر کے دکھایا، اور پھر انسانیت نے دیکھ لیا کہ جس وقت ریاست کی سطح پہ، معاشروں کی سطح پہ، سماج کی سطح پر اس نہاد سے جان چھڑوائی گئی، پورا کا پورا نشت ثانیہ ہوا یہاں پر مسیحیت کے ایک گرداب کو توڑ کر، تو پھر ترقی کی راہیں کھلی۔ تو لوگوں نے کہا بھئی اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو پہلے تو دین سے جان چھڑاؤ۔ تو آپ نے پہلے دین کا موضوع غلط منتخب کیا، لوگوں کی غلط تعلیم تربیت کی کہ یہ دنیا میں تمہیں دنیا میں کامیابی کے لیے اسی خدا نے مجھے ایک چیز وحی کی اور وہ میری عقل ہے۔ تو دین جب میں کہتا ہوں آج کے نوجوان کو جو ظاہر کو مانتا ہے، جو عملی افادیت کو دیکھتا ہے، جس کے نزدیک اصل مسئلہ دنیا ہے، تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا مسئلہ تم دنیا کے طریقے پہ حل کرو۔ تمہاری موت کا مسئلہ ہے، کیا تم نے نہیں مرنا؟ کیا میرا دادا، میرا نانا، میرا خاندان اس وقت بھی دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر موت کا مسئلہ اس کے نزدیک مسئلہ نہیں ہے تو پہلے تو اس پہ گفتگو ہوگی نا کہ موت آ رہی ہے، دنیا کے اندر ناتمامی ہے،
تو پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ تم آئے ہو، تم مخلوق ہو، تمہارا کوئی خالق ہے کہ خالق ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب وہ دیتا ہے۔ جو لوگ دین کے اس مقدمے کو نہیں مانتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ ہاں میں مخلوق ہوں اور میری خالق یہ کائنات ہے، اس کائنات کو ہم وہ جگہ دیتے ہیں۔ تو جو مقام ہم ایک حی و قیوم خدا کو دے رہے ہوتے ہیں وہی مقام وہ کائنات کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ یہ گفتگو نہیں کرتے کہ ہم اس بحثی میں نہیں جاتے جی ہمیں تو عملی افادیت چاہیے، ہمیں کیا لگا ہمیں کس نے بنایا، نہیں، یہ جواب ان کو دینا پڑے گا اس لیے کہ وہ مخلوق ہیں۔ تو آپ دیکھیے جتنے حکماء، جتنے فلاسفہ، جتنے اس طرح کے دانشور ہیں جو الحاد کا اس دور میں نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، وہ پھر بتاتے ہیں کہ کائنات تمہاری خالق ہے۔ یہ جواب ان کو بھی دینا پڑتا ہے کہ خالق ہے، یہ جواب ان کو بھی دینا پڑتا ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ تو ایک جواب ان کے پاس ہے، ایک جواب ہمارے پاس ہے۔ ہم جو جواب دے رہے ہیں اس کو میرٹ پہ پرکھا جائے گا، اس کی ریشنل کو سمجھا جائے گا، اس کو آپ چیلنج کریں۔ نوجوان آگے بڑھیں، وہ سب سے پہلے پوچھیں جواب پہنچا کیسے ہے تم تک؟ تو ہم بتائیں گے کہ یہ علم اور عقل کے ان مسلمہ ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے جس کا جھوٹ پر جمع ہونا عملاً محال ہے۔ اس کو نسلوں نے مجھ تک منتقل کیا ہے۔ ایک پیغمبر کھڑے ہو کے کہتا ہے تو آؤ اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس جواب کو پڑھتے ہیں، وہ جواب کچھ اپنے بارے میں دعوے کرتا ہے، اس کی حقانیت کو جانتے ہیں۔ تو جس وقت ہم اس کے کنٹینٹ کو زیر بحث لے کر آئیں گے، جس وقت ہم ان کے ان جوابات پر گفتگو کریں گے، تو اس کے اندر اتنا وزن ہے، اتنی جان ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کو اس وقت ابھی کھول کے بتاؤں کہ خود قرآن مجید اپنے ثبوت اور استدلال میں کیا کیا دلائل پیش کرتا ہے، لیکن اس نوجوان کو میں یہ بات بتاؤں گا کہ اگر تمہارے نزدیک موت مسئلہ ہے تو دیکھو اس کا جواب تمہیں بھی تلاش کرنا ہے، مجھے بھی تلاش کرنا ہے۔ ایک جواب میرے پاس انبیاء کی روایت سے آ گیا ہے، آؤ ذرا اس جواب کا انالیسس کرتے ہیں۔ کیا یہ جواب میری فطرت سے ہمانگ ہے؟ کیا یہ جواب ان مسنگ گیپس کو پورا کرتا ہے جہاں تک میری عقل نہیں پہنچتی؟ کیا یہ جواب مجھے دنیا میں جینے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو پھر آؤ اس بڑے دن کی ہم تیاری کریں۔ دنیا میں جینا ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی انسان کو عقل دی ہے، دین کا اس سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔